امام سندھ کہتا ہے میں نے دیکھا 14,000 علماء کو آگ میں ڈالا گیا، سارے جل گئے، کوئلہ بن گئے، مگر کسی نے انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ ہمارے علماء کرام نے اتنی بے شمار قربانیاں دی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله عز وجل في محكم تنزيله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم صدر اجلاس حضرت مولانا حافظ عبد القادر صاحب دامت برکاتہم، مجلس علماء سلوڑ کے موقر علماء کرام اور شہر سلوڑ کے متوطنان و ساکنان، اللہ رب العزت کا ہم اور آپ جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ آج ہم اور آپ ایک انوکھے عنوان پر یہاں جمع ہیں، اور وہ انوکھا عنوان اسی آیت سے مربوط ہے، ہم آہنگ ہے، اس سے ملا ہوا ہے، جو آیت پاک ہم نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ سب ہمارے علماء کی کرم فرمائی ہے کہ وہ امت کو نت نئے مضامین پر جمع کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، اور دین اور اسلام اور ایمان کی جتنی باتیں ہو سکتی ہیں وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم ان کے جتنے ممنون اور مشکور رہیں یہ کم ہیں، ورنہ اگر یہ باتیں ہمارے سامنے نہ آئے تو ہم تو ظاہر سی بات یہی کہہ دیں گے کہ اس کا دین اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ملک کی باتیں ہیں، ملت کی باتیں ہیں، مسجد کی باتیں شاید نہیں لگتی ہے۔ لیکن میرے بھائی، قرآن و سنت کو جب ہم اٹھا کر دیکھیں گے اور مسجد نبوی علی صاحبہا الف الف تحیۃ و سلام کا جائزہ لیں گے تو ہمیں علم ہوگا، یہ بات ہمارے علم میں آئے گی کہ مساجد کیسی ہوتی ہیں اور مساجد کو کن اعمال سے اور کن امور سے مزین کیا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال وقت کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے موضوع پر آ جاتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اکابر سے مربوط نہیں رہیں گے، اپنے اکابر اور اپنے علماء سے ہم اپنا رشتہ کاٹ دیں گے، تو یاد رکھیے ہماری داستانوں میں کوئی داستان نہیں ہوگی، اور ہم ذلت و پستی کا شکار ہو جائیں گے، ہم مفلسی کا شکار ہو جائیں گے، پھر ہمیں کوئی تاریخ اپنے آبا و اجداد کی یاد نہیں رہے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے اسلاف سے کٹ جائیں گے، ہم اپنے اکابر سے کٹ جائیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو اپنے اسلاف سے کٹ جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ پانی کا وہ قطرہ جو سمندر سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیتا ہے، سورج اس کو سکھا دیتا ہے، اور جو بکری ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے بھیڑیا اس کو کھا لیتا ہے، اور مرغی کا جو چوزا اپنی ماں کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے وہ کسی چیل کا شکار ہو جاتا ہے، کسی بلی کا شکار ہو جاتا ہے، کسی جانور کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو اور ان کی سیرت کو یاد رکھیں۔ وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ ہو یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے، ایسے شخص کی کوئی پہچان نہیں، ایسے شخص کی کوئی شناخت نہیں جس کو اپنے بزرگوں سے کوئی واقفیت نہ ہو، اپنے اکابرین سے اس کو کوئی شناسائی نہ ہو۔ اور اگر تم نے اپنے آپ کو اس درخت سے جدا کر دیا، علیحدہ کر دیا، تو پھر سورج کی دھوپ تمہیں ہلاک کر دے گی، سکھا دے گی اور برباد کر دے گی، پھر تمہارا کوئی وجود نہیں رہے گا۔
تو جب تک ہم اپنے اکابرین سے وابستہ رہیں گے، جب تک ہم اپنے اکابرین سے مربوط رہیں گے، ان کے سیرت پر عمل کریں گے، ان کی تاریخ کو پڑھیں گے اور پڑھ کر کے اس پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی آباد رہیں گے، شاد باد رہیں گے۔ دنیا کی کوئی تاریخ صفحہ ہستی سے ہمیں مٹا نہیں سکے گی، لیکن اگر ہم نے ان کے دامن کو چھوڑ دیا، ہم نے ان کی تواریخ کو بھلا دیا، تو پھر ہمارا بھی وہی حشر ہوگا۔ بہرحال تو میرے بھائیوں، آج کا یہ موضوع ہے کہ ہمارے علماء دین نے کتنی قربانیاں دی، ہمارے علماء نے کتنی محنتیں کی۔ یقیناً وہ سب ہم سب کے آبا و اجداد ہیں، وہ ہمارے روحانی آبا و اجداد ہیں۔ اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ تھے ہمارے آبا و اجداد جنہوں نے ہر اعتبار سے قربانیاں پیش کر کے اس ملک کو اس قابل بنایا کہ ہم یہاں پر داڑھی رکھ سکتے ہیں، ہم یہاں پر قرآن پاک کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر سکتے ہیں، ہم دین کو عام کر سکتے ہیں۔ یہ ان اکابرین کی محنت کی برکت ہے۔ اب میرے بھائی، کیسے ان لوگوں نے قربانیاں دی؟ چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کا وجود 1857 سے ہوا، لیکن مورخین لکھتے ہیں، ہسٹری لکھنے والے حضرات لکھتے ہیں کہ دراصل جنگ آزادی کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جب نواب سراج الدولہ کے دور میں انگریزوں نے بعض علاقوں پر قبضہ جما لیا تھا۔ انگریز آئے تھے اس ملک میں تجارت کے نام پر، کمپنی کے نام پر آئے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے اپنا نام رکھا تھا۔ اور کیوں آئے تھے؟ جب ان کے علاقے میں بعض مسالے ذرا سے مہنگے ہو گئے تھے، کھانے کے مسالے ذرا سے مہنگے ہو گئے تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی اس طرح تو ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ اور برباد ہو جائیں گے، کیوں نہ اپنی تجارتی صنعت شروع کی جائے، کیوں نہ اپنا بزنس سٹارٹ کیا جائے۔ چنانچہ بزنس کے نام پر وہ یہاں آئے تھے اور بھروچ میں آئے، سورت میں آئے، اور پھر وہاں کے مقامی احباب سے اجازت حاصل کر کے انہوں نے وہاں پر اپنا مکان لیا، اپنی دکانوں کا آغاز کیا، اور پھر ہوتے 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 دیگر چیزوں پر قبضہ جمانا شروع کیا، اور مغلوں کی حکومت جاری بساری تھی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے آپ کو یہ پوری تاریخ پڑھنی پڑے گی، یہ ابھی کی بات نہیں، یہ بہادر شاہ ظفر کے دور کی بات نہیں۔ بہادر شاہ ظفر تو وہ مغلیہ سلطنت کا آخری ٹمٹماتا چراغ تھا، جو نام کے بادشاہ تھے، اور ان کے وقت میں بھی حکومت انگریز ہی چلا رہے تھے، صرف نام کے لیے، اور کوئی بڑا فتنہ نہ اٹھے، اس لیے بہادر شاہ ظفر کو برقرار رکھا گیا تھا۔ بہرحال پھر زمانہ آگے بڑھا، اور پھر انہوں نے باقاعدہ قبضے جمانے شروع کیے۔ اپنی مختصر سی جماعت کو لے کر یہاں اترے تھے، ان کے پاس کوئی بہت بڑی جماعت نہیں تھی، نہ منظم کارندے تھے، ہندوستان کے لوگوں کا انہوں نے استعمال کیا۔ یہاں پر آئے، اور یہاں پر آنے کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے قبضہ جمانا شروع کیا۔ چنانچہ جب انہوں نے کلکتے پر قبضہ کیا سن 1757 کے اندر، تو نواب سراج الدولہ نے ایک بڑی جمعیت لی، ایک بڑا لشکر لیا، اور جا کر کے کلکتے کو ان سے چھین لیا، ان کے قبضے سے آزاد کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر انگریز پوری طرح متحد ہوئے۔ برطانیہ سے انہوں نے بڑی ٹیم منگوائی، بڑے ساتھی منگوائے، وہاں سے فوجی منگوائے، اور پھر میر جعفر نے غداری کی۔ یہ اس وقت کا ہے میر جعفر نے غداری کی، اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ چنانچہ وہاں پر انگریز کا پورا قبضہ ہو گیا۔ بنگال سراج الدولہ کے شہید ہوتے ہی تقریباً پورا انگریزوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ اس کے بعد ادھر سری رنگا پٹنم کے اندر حیدر نامی شخص نے، جو سلطان ٹیپو شہید کے والد تھے، ان کی حکومت تھی، ان کو سردار بنایا گیا تھا، اور جب ان کو سردار بنایا گیا تھا، انہوں نے بڑے ایمانیات سے، اخلاقیات سے اقتدار کو چلایا، اور 22 سال حکمرانی کی، اور اس کے بعد اپنے بیٹے فتح علی عرف ٹیپو سلطان شہید کو اپنا جانشین بنا کر
اپنا انہوں نے وصال کیا یعنی خود سے انتقال کیا، ان کی شہادت نہیں ہوئی۔ سلطان ٹیپو شہید وہ معزز اور جلیل القدر آدمی تھا کہ انگریز جس سے بہت کپ کپاتے تھے، انگریز ان سے بہت زیادہ خائف تھے، بہت زیادہ مرعوب تھے، چنانچہ انہوں نے انگریزوں کو لوہے کے چنے چبوانے پر مجبور کر دیا، لیکن ان کے درمیان بھی غداری ہوئی، اور چنانچہ میر صادق نامی ایک شخص وہاں سے رونما ہوا جس نے حضرت کے ساتھ غداری کی، اور اس طرح سلطان ٹیپو شہید نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اور ان کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو وہ زندگی جو جرأت و استقلال کے ساتھ جس کو جیا جائے، وہ زندگی جس کو ہمت اور عزیمت کے ساتھ گزارا جائے، وہ بزدلانہ زندگی، وہ بزدلانہ ایسی زندگی جو 100 سال کی مل جائے، اس سے بہتر وہ ایک دن کی زندگی ہے۔ ذلت کی زندگی، مفلسی کی زندگی، خواری کی زندگی، اور اپنے آپ کو مغلوب اور مفتوح بنا کر رکھنے کی زندگی، کہتے تھے کہ اس سے ایک دن کی زندگی بہتر ہے، اور ایسی چاہے 100 سال ہو جائے۔ کیا آج ہمارا یہ حال نہیں ہے کہ ہم اور آپ مفلسی اور ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں؟ ہم لوگ مغلوبانہ زندگی گزار رہے ہیں، مفتوحانہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، فاتحانہ زندگی ہم نہیں گزار رہے ہیں۔ فاتحانہ زندگی کا مطلب اقتدار ہمارے ہاتھ میں رہے، عزت اور شان اور شوکت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، یہ فاتحانہ زندگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فاتحانہ زندگی میں جو اخلاق استعمال کیے جاتے ہیں ان کو دنیا اخلاق کا نام دیتی ہے۔ فاتحانہ زندگی، آپ اپنے گلی محلے کے سردار ہیں، آپ مرجع الخلائق ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اپنے مسائل حل کرتے ہیں، اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے بعد آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک مرتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذی اثر بنایا، ذی رائے بنایا، اور اس کے بعد پھر آپ کا اخلاق کا استعمال کرتے ہو تو دنیا اس کو اخلاق کا نام دے گی کہ نہیں، واقعتاً انسان ہے، بہت بڑے اخلاق والا ہے۔ اگر ہمارے پاس کسی طرح کا کوئی اقتدار نہیں، ہمارے پاس کسی طرح کی کوئی شان و شوکت نہیں، اور ہم ذلت کے ساتھ زندگی گزارے کہ جیسا آپ کہیں گے صاحب ویسا ہی کریں گے، جیسا آپ کا حکم صاحب ویسا ہی ہم کریں گے، اور اس کے بعد ہم اخلاق کا استعمال کریں گے، تو دنیا اس کو اخلاق نہیں کہے گی، اس کو مجبوری کہے گی کہ ان کو دوسرا کوئی کام بھی نہیں ہے، ان کے پاس دوسرا کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے، ان کو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جن اخلاق کا اثر امت پر پڑے گا وہ فاتحانہ اخلاق ہوگے، وہ مؤثرانہ اخلاق ہو گئے، وہ متاثرانہ اخلاق نہیں ہو گئے۔ ہم کسی سے مرعوب ہو گئے، کسی سے متاثر ہو گئے، اور کسی کو ہم اس کی ماتحتی کو ہی ہم نے اپنی زندگی سمجھ لیا، اور پھر اخلاق کا استعمال ہم کریں، جی جی صاحب جیسا آپ فرمائیں ویسے ہی بندہ کرے گا، جی صاحب جیسا آپ کہے ویسے ہی میں کروں گا۔ یہ متاثر ہو گئے، ہم اس سے مرعوب ہو گئے، اور آج اس وقت ہندوستان میں سب کے ساتھ یہی چل رہا ہے۔ ہر اعتبار سے ثبوت ہمارے پاس ہوتے ہیں، مظلوم قوم مسلمانوں کی ہوتی ہیں، پھر بھی کوئی ظالم جابر آ کر ناحق مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے، اور ہم ہی چلے جاتے ہیں صلح صفائی کرنے کے لیے۔ ہم کیوں گئے بھائی صلح صفائی کرنے کے لیے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم مفتوحانہ زندگی، کوئی ہم پر فاتح بن کر بیٹھا ہے، کوئی ہم پر غالب بن کر بیٹھا ہے۔ یہ دین ہے، آپ ایسا نہ سمجھو کہ مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ دین ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ تعالی من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن، بارعب مومن، جس کا رعب پڑتا ہو، جو دنیا کو اپنے رعب سے متاثر کرتا ہو، وہ شخص ایسا مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پیارا ہے اس مومن سے جو بزدل ہو، جس کے اندر طاقت نہ ہو، جو متاثر ہو جاتا ہو، جو مرعوب ہو جاتا ہو۔ چنانچہ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور یہ کہہ کر آپ تنے تنہا کود گئے۔ فوج نے تو کچھ حصے نے بغاوت کر دی تھی، کچھ وزراء نے بغاوت کر دی تھی، لیکن یہ اللہ کے جیالے کود گئے، اور جب ان کو شہید کیا گیا تو فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے ایک انگریز سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں
بقا کا راز ہے مضمر، جنہیں جینا نہیں، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز ہے مضمر، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ اگر صحیح معنی میں جینا ہے تو مرنے کا جذبہ اور شہادت کا جذبہ دل کے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ ہاں میرے بھائی، اور لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے کہ شہید ناز کی تربت کہاں ہے، ایک شہید کی تربت کہاں ہے، اس کو ڈھونڈتی ہے۔ تو اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ بہرحال حکومت مسلمانوں کی گئی تھی 1000 سال سے۔ اگر آپ علاء الدین خلجی کو پڑھو گے تو وہاں سے بہادر شاہ ظفر تک تقریباً 1000 سال مکمل ہو جائیں گے، اس لیے کہ مغل سمراٹ کو ہی 850 سال تقریباً ہو چکے تھے۔ تو اگر ذرا پہلے چلے جائیں آپ تو تقریباً 900-1000 سال ہو جاتے ہیں۔ 1000 سال سے جن لوگوں کی اس ملک پر حکومت تھی وہ مسلمان تھے۔ یہ ہمارے بچوں کو کب معلوم ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ووٹ بینک کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ووٹ ڈالو چاہے جو آئے، جی صاحب آپ کو، پھر وہ آ رہا ہے جی صاحب آپ کو، اور جس کو کوئی چارے کار نہیں اس کو مسلمان نظر آتے کہ ہے ماشاءاللہ ہماری ایک قوم ہے، اور ان کے آلریڈی ہمارے پاس تھوڑا سا ان کو کہہ دیں گے، تھوڑی سی باتیں کر لیں گے، اور فلاں باؤنڈری کی بات کر لیں گے اور فلاں چیز کی بات کر لیں گے، وہ بالکل پورے 100% ان کے ووٹ ہمارے کھاتے میں آ جائیں گے۔ بس اس کے لیے مسلمان بنا ہوا ہے آج کا۔ ہم نے اپنی شخصیت کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے ماضی کو نہیں پہچانا۔ ہم لوگ کتنے عظیم لوگ ہیں، حالانکہ یہاں پر اس ملک میں اس زمانے سے ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمان اکثریت میں تھے، مسلمان اس وقت سے بھی اقلیت میں ہیں۔ علاء الدین خلجی کے دور سے لے لو، یا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں لے لو، یا ظہیر الدین بابر کا دور لے لو، ہر دور میں مسلمان اقلیت میں تھے، لیکن انہوں نے اپنے اخلاق سے اور دین اسلام نے جو ان کو طرق سکھائے ہیں اقتدار کرنے کے، اپنی رعایا اور اپنی قوم کی پرورش اور ان کی نگہداشت کے جو اصول و ضوابط سکھائے، اس کی روشنی میں انہوں نے ان کا خیال رکھا، ان کی تعلیم و تربیت کی، اور ان کو یہاں اس ملک میں پروان چڑھایا۔ ورنہ بتاؤ میرے بھائی، جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا اور اتنے روزانہ کاٹتے تھے اور اتنے کو روزانہ مارتے تھے، تو بتاؤ مسلمان اکثریت میں ہوتے نہیں ہوتے تھے اور وہ لوگ اقلیت میں آ جاتے تھے؟ لیکن ایسا نہیں۔ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ، جن کا نامی اسم گرامی فتح علی تھا، کو شہید کر دیا گیا تو انگریز نے فخریہ ایک جملہ کہا تھا کہ اب ہندوستان کے کوئی طاقت نہیں جو ہمیں یہاں حکمرانی کرنے سے روک سکے۔ یہ تھا ایک آدمی کا پاور، ایک آدمی کی طاقت۔ کتنا مکرم بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو۔ اور ایسا نہیں کہ صرف حکمرانی کرتے تھے، وہ نمازی بھی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، صوم و صلاۃ کے پابند تھے، تہجد گزار تھے۔ یہ فاتحانہ اب ساری چیزیں ہیں اور بندہ نماز پڑھے، اللہ کو پیار آئے گا نہیں آئے گا میرے بھائی؟ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہونے لگا، محی الدین ابو ظفر، کیا نام تھا حضرت کا؟ محی الدین ابو ظفر آپ کی کنیت ہے۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو فرمایا میری کل ذاتی ملکیت جو قرآن پاک لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر جمع ہوئی ہے وہ 410 روپیے ہیں۔ بڑی رقم تھی اس زمانے کے اعتبار سے، لیکن شاہی اعتبار سے بہت کم تھی، اس لیے کہ حضرت نے اپنا خزانہ ایک مرتبہ گنوانا چاہا تو خزانے کے سلسلے میں یہ حکم دیا کہ خزانے کو شمار کیا جائے، گنا جائے، اور کئی مہینے کے بعد پوچھا، غالباً 4 ماہ کے بعد پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی تہائی خزانے کی بھی شماری اور گنتی نہیں ہوئی، اتنے بڑے خزانے کا مالک، اور جب دنیا سے جا رہا ہے تو 410 روپیے کا مالک۔ فرمایا اسی میں سے میری قبر کھودنے والے کو دیا جائے، اسی میں سے میرے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اور فلاں فلاں یہ سب کر دیا جائے، اور پھر حضرت کا وصال ہو گیا۔ اتنا بڑا مالک، اور ہمارے پاس ذرا سی چیز آ جائے تو ہم پیٹ کے ڈھیلے، زبان کے ڈھیلے، دل و دماغ کے ڈھیلے، ہر اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر جاتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے کہ سلطان ٹیپو نافرمان تھا، اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے تھا، اسی لیے تو موت کے وقت یہ کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا انتقال اور میری موت انگریزوں سے لڑتے ہوئے ہوئی، اس ملک کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے میری موت ہوئی، یہ میرے لیے باعث سعادت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اقتدار ہمارا گیا تھا،
اقتدار ہمارا گیا تھا. تو 1000 سال سے اقتدار کرتے آ رہے تھے مسلمان. ان مسلمانوں کے ہاتھ سے اقتدار گیا تھا تو جنگ آزادی کا بغل بجانے والے, جنگ آزادی کی روح پھونکنے والے سب سے پہلے مسلمان تھے. اس لیے مورخین لکھتے ہیں چاہے 1707 کی جنگ ہو, چاہے 1857 کی جنگ ہو, چاہے اس کے بعد کی جنگیں ہو, ہر جنگ میں مسلمان غالب رہے. ہر جنگ میں مسلمان غالب رہے. دوسروں کی تشکیل کرنی پڑی, ان کو لانا پڑا. چنانچہ کیسے لانا پڑا بھی میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ مختصر کر کے. تو ہر جنگ میں مسلمان غالب رہے, اس لیے کہ اقتدار ہمارے ہاتھ سے گیا تھا, اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن گیا تھا. تو ظاہر سی بات ہے صف اول میں مسلمان ہی آئیں گے. مسلمان سب سے آگے آئے اور انہوں نے جنگ آزادی کا بغل بجایا. چنانچہ 1757 میں نواب سراج الدولہ نے کلکتہ کو ان سے چھین لیا, پھر حیدر علی ادھر, پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ, اور پھر جب سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا گیا تو پھر انگریزوں نے کہا کہ اب پورے ملک پر ہماری حکومت قائم ہو جائے گی, اب ہمیں یہاں حکمرانی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. اور 1803 کے اندر وہ دہلی میں داخل ہوئے. جب 1803 میں دہلی میں داخل ہوئے تو ہندوستان کا دل تھا, اور ہندوستان اس وقت کتنا بڑا تھا. آج جو شکل ہم ہندوستان کی دیکھ رہے ہیں یہ مختصر سی شکل ہے. وہ اکھنڈ بھارت جسے کہتے ہیں وہ پورا تھا, بلکہ افغانستان کو بھی جوڑا جائے تو ظاہر سی بات ہے پھر اور زیادہ بڑا تھا. جب 1803 کے اندر انگریز دہلی میں داخل ہو گئے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, جو فرزند سعید ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے, آپ نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا کہ اے لوگو, ہندوستان اب دارالحرب ہے, یہاں پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا ہے, اب انگریزوں سے جنگ کرنا واجب ہے, ان سے جہاد کرنا واجب ہے. یہ فتویٰ دینے کی دیر تھی کہ حضرت کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی, حتیٰ کہ زہر دیا گیا جس کے نتیجے میں آپ کی بینائی جاتی رہی. لیکن آپ نے 2 باکمال شاگرد تیار کیے, سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید علیہم الرحمت والرضوان. اور ان دونوں نے پورے ہندوستان میں تمام علاقوں میں گھوم گھوم کر انگریزوں کے خلاف جہاد پر بیعت لی کہ اے لوگوں, ہمیں ان ناپاک لوگوں سے اپنے خطے کو, اپنے علاقے کو رہا کروانا ہے, اپنے علاقے کو چھڑانا ہے. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے جوق در جوق شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد کہا جائے, اور پھر وہ لوگوں کو کسی چیز کی تلقین کرے تو کون اس کو تسلیم نہیں کرے گا. لوگوں نے جوق در جوق ان کے ہاتھ پر بیعت کی, اور پھر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں مسلمان ہار گئے. لیکن یہ پیش خیمہ ہوئی 1857 کی جنگ کا, اور اس کے بعد اور محنت کی. اور شاہ اسماعیل شہید کا بھی کیسے شہادت ہوئی ہے میدان جنگ میں, انگریزوں سے لڑتے ہوئے ایک گولی آئی, حضرت کے دماغ میں پیوست ہو گئی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے. آپ نے اپنی گردن اٹھائی اور انگریز کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے اور اس کو جہنم رسید کیا, تب جا کر آپ زمین پر گر پڑے اور پھر آپ کی شہادت ہوئی. اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت سنتے ہوئے آپ نے اپنی جان جعفری کے سپرد کی. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, پڑھو ان کی تاریخ, کیسے لوگ تھے یہ اپنے زمانے کے باکمال علماء تھے, یہ اپنے زمانے کے باصلاحیت نہیں, باصلاحیت بنانے والوں کے استاذ تھے, بہت بڑی اپنے اندر قابلیت رکھتے تھے. چنانچہ تھوڑے سے مناظر تبدیل ہو گئے. جو مسلمان میدان جہاد میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو رہے تھے, 3-4 سال کا وقفہ گزرا اور انگریزوں نے یہ کہہ کر یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا شروع کیا کہ ہم تمہیں پالیں گے, پوسیں گے, تمہارا کوئی پرسان حال نہیں, ہم تمہیں مفت تعلیم دیں گے, میڈیکل مفت دیں گے, ہاسپٹلز کا آپ کے لیے ہاسپٹلز کا انتظام کریں گے, رہائش کا انتظام کریں گے, خورد و نوش, کھانے پینے, الغرض ہر چیز کا انتظام کریں گے. چنانچہ جب یہ صورتحال ہمارے علماء کے سامنے آئی تو علماء فکر مند ہوئے کہ اب کیا کیا جائے, کیونکہ برطانیہ سے اور انگلینڈ سے پوپ اور پادری آنے شروع ہو گئے تھے اور چرچ کھلنے شروع ہو گئے تھے, اور نتیجہ یہ ہو سکتا تھا کہ اب ہر گھر میں انجیل آ جائے اور ان کے آشرم کے اندر اور ان کے چرچ کے اندر اور ہر جگہ انجیل کو پڑھایا جائے, کیونکہ تشکیل ہی کچھ اس انداز سے ہو رہی تھی
کہ آپ لوگ یتیم ہیں, تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں, آؤ ہمارے پاس, ہم آپ کو مفت میں تعلیم دیں گے, مفت میں شکشا دیں گے, مفت میں تمہارا علاج کریں گے, تمہارے کھانے پینے رہنے سہنے ہر چیز کا انتظام کریں گے. چنانچہ علماء سر جوڑ کر بیٹھے اور 1866 کے اندر یہ باتفاق جمیع علماء طے پایا کہ کسی ایک ادارے کی بنیاد رکھی جائے, اور دارالعلوم دیوبند کا انعقاد عمل میں آیا. اور پھر وہی نعرہ دیا علماء دیوبند نے 1866 میں, جو جس نعرے سے انگریز قریب کر رہے تھے اسی نعرے سے قریب کیا کہ آؤ ہمارے پاس, ہم مفت میں تعلیم دیں گے, ہم آپ کا علاج مفت میں کریں گے, ہم آپ کی رہائش کا نظم کریں گے, اور آپ کے ہر دکھ سکھ پر ہم نظر رکھیں گے اور خیال رکھیں گے, اور کسی بھی وقت تم کو یتیم بنا کر نہیں چھوڑیں گے. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ جوق در جوق آنے شروع ہو گئے. مسلمان تو مسلمان ہے, چاہے کتنا ہی دور چلا جائے, لیکن جب اس کو ایمان کا ٹاور اس کو کھینچتا ہے تو وہ اپنے ٹاور کے قریب آ جاتا ہے. مسلمان قریب آئے, دارالعلوم میں داخلے شروع ہوئے, دارالعلوم کے سپوت میدان میں آئے اور وہاں کے جیالے میدان میں کودے. ان میں ایک سب سے بڑا نام حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ہے, جن کو دنیا مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. آپ کا اوڑھنا بچھونا, آپ کی فکر, آپ کا جاگنا سونا, ہر چیز انگریزوں کے خلاف تھی. آپ کو ایک مشن سوار تھا, آپ پر ایک فکر طاری تھی کہ کیسے میں ان انگریزوں کو اس ملک سے بھگاؤں اور ان کے ناپاک وجود سے میرے اس ملک کو پاک کراؤں. چنانچہ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ اگر شیخ الہند کو جلا دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی, اتنا انگریزوں کے خلاف. چنانچہ آپ نے اوڑھنا بچھونا بنایا. ہمہ وقت آپ کو یہی فکر رہتی تھی کہ کس طرح میں اپنے ملک کو آزاد کراؤں اور کس طرح میں اپنے ملک سے ان غداروں کو یہاں سے بھگا دوں, جنہوں نے اس ملک میں بزنس کے نام پر, تجارت و صنعت کے نام پر قدم جمانے کی کوشش کی, اور جب قدم جم گئے تو ہماری حکومتوں کو اکھاڑ پھینکا اور خود یہاں پر قابض اور براجمان ہو گئے. چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو ساتھ رکھا, ان کو ایک مہم سونپی اور خود شریف مکہ کے پاس گئے, خود کسی حاکم کے پاس گئے, ترکی حاکم کے پاس گئے, لیکن وہاں شریف مکہ نے غداری کی, اور شریف مکہ نے غداری کی اور وہیں سے آپ کے خلاف وارنٹ جاری کیا گیا اور وہیں سے آپ کو گرفتار کیا گیا اور مالٹا کی جیل بھیج دیا گیا. مالٹا کی جیل بڑی خطرناک تھی, صعوبتیں اذیتیں اس میں سخت سے سخت دی جاتی تھی, ادھر سے ادھر لے جایا جاتا تھا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں ایک مال گاڑی کے ڈبے میں سوار کیا گیا. مال گاڑی کا ڈبہ ہم لوگ تو جانتے ہیں, اگر پیسنجر بیٹھنے والے ڈبے میں بھی ہم کو سوار کیا جائے تو وہاں بھی اگر کسی اسٹیشن پر ٹرین رک جاتی ہے تو ہمیں گرمی ہونے لگتی ہے, ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن مال گاڑی کے ڈبے کا کیا عالم ہوگا, نیز اس میں بیٹھنے اٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی, ہر طرف سے ہتھیار لگے ہوئے تھے. اگر ادھر سونا چاہیں گے تو ادھر ہتھیار, ادھر کروٹ لینا چاہیں گے تو ادھر ہتھیار. ایک ہی حیت پر اتنا لمبا چوڑا سفر کرایا گیا اور بڑی اذیتیں دی گئی. بہرحال ابھی اس کا وقت نہیں ہے. اور جب جیل بھیج دیا گیا تو شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ, یہ شاگرد تھے حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی. حضرت نے فرمایا جب میرے استاذ کو جیل بھیجا جا رہا ہے تو میں بھی جیل جاؤں گا. میں اپنے استاذ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہوں, میں اپنے استاذ کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا ہوں. چنانچہ آپ اپنے استاذ کے ساتھ جیل گئے, مالٹا کی جیل میں حضرت کے ساتھ وقت گزارا. مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو آپ 9 سال جیل میں رہے اور 12 سال مسجد نبوی کے چبوترے پر آپ نے حدیث کا درس دیا. اور وہ آپ ہی کا واقعہ ہے کہ جب حیات شہداء پر کلام چل رہا تھا اور کسی شاگرد نے اعتراض کیا, یا حیات النبی پر کلام چل رہا تھا کہ انبیاء اپنی قبروں میں باقاعدہ زندہ ہوتے ہیں, باحیات ہوتے ہیں, کسی شاگرد یا کسی تلمیذ کو تردد ہوا تو آپ نے فرمایا تردد کیا کرتے ہو, دیکھ لو ادھر سر اٹھا کر. دیکھا کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. یہ شیخ الاسلام کا واقعہ ہے جو حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے والد محترم ہیں شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ.
جب رہائی ہوئے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جیل سے، تو آپ نے پہلی فرصت میں اپنے شاگردوں کی ایک بڑی ٹیم تیار کی کہ اب خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے، اب صرف مدرسہ چلانے کا وقت نہیں ہے، اب صرف خانقاہ چلانے کا وقت نہیں ہے۔ اگر اس وقت میدان میں نہیں نکلو گے اور اس وقت اپنے دشمن کو یہاں سے نہیں بھگاؤ گے اور ہندوستان سے اس کے ناپاک وجود کو اکھاڑ کر نہیں پھینکو گے تو تمہارا قرآن خطرے میں پڑ جائے گا۔ کئی ممالک اس کی مثال پیش کر چکے ہیں کہ جب انگریزوں کا دور اقتدار رہا، انہوں نے اپنے اقتدار میں ٹوپی رکھنے کو حرام قرار دیا، یعنی ان کے اپنے اعتبار سے داڑھی رکھنا ان کے یہاں سخت ممنوع، قرآن پاک کی تلاوت ممنوع، اذان دینا ممنوع، نماز پڑھنا ممنوع۔ پڑھو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ، لوگ اعتراض کرتے ہیں نا آج بھی وہاں داڑھی نہیں ہے، آج بھی وہاں یہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج سے پہلے تک وہاں یہ سب جرم تھا اور نام کی مسلمان حکومت تھی، نام کے مسلمان تھے، لیکن اذان دینا جرم، نماز پڑھنا جرم، قرآن پاک کا حافظ بننا جرم، قرآن پاک کی تلاوت کرنا جرم۔ اب دھیرے 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 الحمدللہ وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پوری طرح سے کوشش کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت نے دو ٹوک اعلان کیا ہے، لوگوں اگر اپنے دین اور ایمان اور اسلام پر جمے رہنا چاہتے ہو تو علماء کو اب نکلنا پڑے گا۔ یہ شیخ الہند کی آواز تھی جو پوری دنیا میں گونجی، آپ کے شاگردوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اور جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے آئے تو لوگوں نے پوچھا حضرت اب سولوشن کیا ہے، اب حل کیا ہے ہماری اس غلامی کا اور ہمارے اس قید و بند کا حل کیا ہے؟ چنانچہ حضرت نے فرمایا میں نے تمہارا حل جیل کی سلاخوں کے پیچھے سوچا ہے۔ یہ ہمارے اللہ والے ہوتے ہیں، یہ علماء ربانیین ہوتے ہیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے اور سوچ رہے ہیں امت کا، امت کی فکر وہاں پر بھی جاری بساری۔ چنانچہ فرمایا کہ میں نے تمہاری ضمانت اس ملک میں دو چیزوں میں پائی، نمبر ایک قرآن پاک کی تعلیم کو قریہ قریہ دیہات دیہات عام کیا جائے، اور نمبر دو اپنے اندر جو انتشار ہوا ہے، جو اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کو ختم کر کے متحدانہ طور پر زندگی گزاری جائے۔ یہ دو چیزوں میں ہماری آنے والی زندگی کا حل ہے اور آنے والی زندگی کی ضمانت ہے اور آنے والے تابناک مستقبل کی روشن تعبیر ہے۔ یہ آپ نے اس وقت کہا سارے لوگوں کو جمع کر کے۔ تو میرے بھائی یہ مکاتب کیا کر رہے ہیں؟ شیخ الہند کی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ مساجد کیا کر رہے ہیں؟ شیخ الہند کی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے طور پر ان کے پاس آئی تھی۔ چنانچہ جب شیخ الہند جیل سے رہا ہو کر آئے، یہ واقعہ ہوا تو آپ نے منظر بدلتے دیکھے اور یہ دیکھا کہ ہم لوگ صرف ہمارے اپنے قوم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور اس ملک میں اور بھی برادران وطن ہیں۔ اگر ان برادران وطن کو ساتھ کیا جائے تو جمعیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور طاقت بڑھ جائے گی، اور سب متحدانہ طور سے متفقانہ طور سے انگریزوں کے خلاف ہلہ بولیں گے، انگریزوں کے خلاف احتجاج کریں گے تو انشاءاللہ وہ بہت مؤثر ثابت ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اپنے علماء کو یہ نصیحت کی کہ کانگریس سے اپنا گٹھ بندھن قائم کیا جائے، ان کے ساتھ رشتے استوار کیے جائیں تاکہ تشدد سے ہٹ کر عدم تشدد کی راہ کو اختیار کر کے انگریزوں کو اس ملک سے بھگایا جائے۔ یہ آپ نے تحریک پیش کی۔ چنانچہ سارے کے سارے تمام کے تمام علماء متفقہ طور پر جمع ہوئے اور سن 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کی بنیاد اسی مقصد سے ڈالی گئی، ہندوستان کو انگریزوں سے چھڑانے کے لیے۔ بتاؤ ہمارا حصہ ہے کہ نہیں جنگ آزادی میں میرے بھائی؟ ارے اتنی سب تقریر سن کے آپ لوگوں کو اندازہ تو ہوا ہوگا کہ بھئی ہم نے کچھ تو کیا ہے اس ملک کے لیے، اور گہری نظر سے دیکھو گے تو سب سے زیادہ ہم نے ہی کیا ہے۔ بولی اماں محمد علی سے بیٹا جان خلافت پہ دینا، یہ ریشمی رومال کے واقعات ہے، وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو میرے بھائی ایک بہت بڑا حصہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے لگایا ہے، خرچ کیا ہے۔ چنانچہ ٹامسن ایک مورخ ہے انگریزوں کا، وہ کہتا ہے
کہ میں نے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا کہ جس درخت پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہو، جس درخت پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہو۔ میں نے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا جہاں علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہو۔ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کیا جاتا، درختوں پر سولی دی جاتی اور ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے میں نے دیکھا 14,000 علماء کو آگ میں ڈالا گیا، سارے جل گئے، کوئلہ بن گئے، مگر کسی نے انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ حضرت مولانا جعفر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جیل میں ہمیں سخت اذیتیں دی جاتی، انگریز گورا روزانہ آتا، ہمیں برا بھلا کہتا، گالیاں دیتا اور ہمارے سامنے قرآن پاک کی توہین کی جاتی، اسلام کو برا بھلا کہا جاتا تو ہم سے برداشت نہ ہوتا۔ یہ تصور دل میں آتا کاش کہ موت آ جائے اس منظر کو دیکھنے سے پہلے، جب ہم اپنے اللہ کی کتاب کی توہین ہوتے ہوئے دیکھیں۔ چنانچہ کہتے ہیں ایک دن گورا میرے کمرے میں آیا اور اس نے کہا کل تمہیں پھانسی ہوگی۔ ہم سب خوشیاں منانے لگے کہ اب کل تو رب سے ملاقات ہونی ہے، محمد رسول اللہ سے ملاقات ہونی ہے، حضرات صحابہ کرام سے ملاقات ہونی ہے، اب دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، انگریزوں کے ظلم و ستم سے نجات پا جائیں گے اور شہادت کی موت ہمیں میسر ہوگی، شہادت کی موت ہمیں نصیب ہوگی، نتیجتاً اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ ہماری خوشی کو دیکھ کر گورا یعنی انگریز آفیسر حیران و پریشان ہوا، پوچھا ہے مولویوں کس بات پر خوشی مناتے ہو؟ ہم نے کہا اس بات پر خوشی مناتے ہیں کہ کل اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، رب ہم سے راضی ہوگا، ہم رب سے راضی ہوں گے، کہیں گے اللہ آپ کے نام پر آپ کے دشمنوں سے لڑ کر آئے ہیں، اپنا سر کٹا کر آئے ہیں۔ چنانچہ انگریز کہتا ہے کہ مولویوں جس موت سے تم خوش ہوتے ہو وہ موت بھی تمہیں نہیں دی جائے گی، تمہیں کالے پانی کی سزا دی جائے گی۔ چنانچہ اس وقت لکھا ہے مورخین نے، کہتے ہیں کیسے کہوں کہ رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، کیسے کہوں کہ رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، یعنی پھانسی پر لگ جاتے رہا ہو جاتے، دنیا کی زندگی سے رہا ہو جاتے، آخرت کی ابد الآباد کی زندگی میں چلے جاتے اور وہاں عیش اور محبت اور شوق اور مستی کی زندگی گزارتے، لیکن وہ موت بھی ان دشمنوں نے ہمیں نہیں دی۔ جعفر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے علماء کرام نے اتنی بے شمار قربانیاں دی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ سن 1919 کے اندر جمعیت کا قیام عمل میں آیا اور جمعیت والوں نے نیشنل کانگریس کا سپورٹ کیا، ان کے ساتھ تعاون کا برتاؤ کیا اور ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا برتاؤ کیا، اور پھر سارے برادران وطن جس کے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے مل کر لڑائی کا آغاز کیا، لڑائی کی وہ یہاں سے کی ہے اور سب لوگ آگے بڑھے اور پھر وہ جنگ چلتی رہی اور پھر 1947 کے اندر اس ملک کو آزادی ملی۔ لیکن اس سے پہلے جمعیت کا کیا کردار تھا اور جمعیت اپنے برادران وطن سے کیا کہتی تھی وہ آپ کو سننا چاہیے۔ جمعیت کہتی تھی کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ مل کر اس ملک کی آزادی کی خاطر لڑ رہے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ رہے گی کہ مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ زندگی گزارے گا، مسلمان اپنے قرآن کے ساتھ زندگی گزارے گا، مسلمان اپنے شاعر اسلام کے ساتھ مثلا ٹوپی داڑھی مائک اذان مسجد مدرسہ مینار کے ساتھ زندگی گزارے گا، جس کو سب نے بصر و چشم قبول کیا، اس لیے کہ حکومت کرنے والے اب تک کے مسلمان تھے اور جب حکومت گئی تو مسلمانوں کی گئی، ایک طرح سے متاثر تھے اور پھر مسلمان پہلے سے لڑتے آ رہے تھے اور پھر مسلمانوں نے اب ان کو کھڑا کیا، تو ظاہر سی بات شرائط ماننے میں کوئی دشواری یا کوئی پیچیدگی نہیں تھی، سب نے کہا بصر و چشم قبول ہے، حتیٰ کہ علاقے تقسیم کیے گئے کہ تمہارے علاقے میں تمہارا آدمی، ہمارے علاقے میں ہمارا آدمی اور فلاں علاقے میں فلاں آدمی رہے گا۔ یہ اللہ نے ہمارے علماء پر کیسی فراست بھری بات کھولی، یہ ان کی فراست تھی، یہ ان کی دور اندیشی تھی، آپ کہو گے کیسے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھو پھر بٹوارہ ہوا ملک کا، ایک ملک مسلمانوں کے نام پر وجود میں آیا پاکستان کی شکل میں اور پھر اس کے دو ٹکڑے ہوئے، پھر وہ بنگلہ دیش اس سے قائم ہو گیا مشرقی پاکستان، جس کے بارے میں ہمارے اکابرین فرماتے تھے کہ مشرقی پاکستان سے ہمیں بغاوت کی خوشبو آتی ہے، بغاوت کی بو آتی ہے، خوشبو نہیں، بغاوت کی بو آتی ہے۔ نتیجہ وہی ہوا
ایک طاقت کے دو طاقت ہو گئے. اور پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فراست کو دیکھو. آج اس قول کا آج ہم تجزیہ کریں. حضرت سے کسی نے پوچھا جنگ آزادی کے بارے میں تو فرمایا یہ سور کا شکار ہے, شکار ہو بھی گیا تو مسلمانوں کے حق میں حرام ہے. اور آج کے دور میں اس تجزیے کو دیکھا جا رہا ہے. بہرحال پھر یہ کہنے والے کھڑے ہوئے کہ مسلمانوں تم نے جنگ آزادی لڑی, تمہارے لڑنے کی نسبت پر ہم نے تم کو ایک ملک دے دیا, اب تم وہاں چلے جاؤ. تو جمعیت کے یہی کارندے, یہی ہمارے علماء, یہی ہمارے مشائخین کھڑے ہوئے اور کہا کہ پاکستان کے بننے پر ہماری دستخط نہیں ہے, دستخط تم لوگوں نے کی ہے, دستخط بٹوارے پر تمہاری ہے, تو ہماری دستخط نہیں ہے, ہمارے علماء کی دستخط نہیں ہے. جمعیت کی دستخط بتا دو. اگر جمعیت کی دستخط بتا دو گے تو پھر ہم یہ تسلیم کریں گے کہ اس ملک کے اندر تمہارے نام کی حکومت ہوگی اور کسی خاص اور مخصوص مذہب کی حکومت ہوگی, لیکن تم یہ ثابت نہیں کر سکتے اس لیے کہ بٹوارے پر ہماری دستخط نہیں ہے. بتاؤ یہ فراست کی بات تھی کہ نہیں تھی؟ بولو نا بھائی. یہ فراست یعنی انہوں نے اپنے ایمان کا استعمال کر کے آگے کیا ہو سکتا ہے, یہ ان کی دور اندیشی تھی. دور کا سوچنے والے لوگ تھے, نزدیک کا نہیں سوچتے تھے. ہم اور آپ جیسے آج کل کا سوچتے ہیں, لیکن ہمارے علماء, ہمارے زیر آئے, ہمارے دانشوران قوم و ملت آج کا نہیں سوچتے ہیں, بہت دور تک سوچتے ہیں, بہت دور کی کوڑی مارتے ہیں, دور تک جال پھینکتے ہیں تاکہ قیمتی مچھلی ہاتھ لگے. یہ ان کی ایمانی فراست کی سوچ تھی اور ان کے اسلام کی سوچ تھی. چنانچہ انہوں نے یہ مدعا اٹھایا کہ بٹوارے پر ہمارے دستخط نہیں ہے, جن کے دستخط آپ ان کی پکڑ کیجیے. لہذا جمعیت کو اور جمعیت کے ماننے والوں کو اور اس ملک میں رہنے کو پسند کرنے والوں کو, آپ کو اس ملک میں ان کے پورے وقار و اہتمام اور ان کے پورے شعائر کے ساتھ رہنے کی اجازت دینی ہوگی. اور یہی وہ ضابطہ اور اصول ہے کہ جس کی بنا پر ڈائریکٹ اس ملک کو کسی ایک مخصوص مذہب کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا ہے. تو میرے بھائیو, اس طریقے سے ملک آزاد ہوا. اور پھر اس کے بعد سن 1949 کے اندر دستاویز بنائے, قوانین مرتب کیے گئے. جو 1935 کے اندر مرتب کیے گئے تھے وہ ابھی تک وہی چل رہے تھے. جب وہ 1949 کے اندر نیا قانون ہندوستان کا جو آج چل رہا ہے مرتب کیا گیا, اور سن 1950 کے اندر باقاعدہ اس کی منظوری دے دی گئی 26 جنوری کو. یہ وہ 26 جنوری ہم منا رہے ہیں. لیکن صرف اتنا کہتا تو ظاہر سی بات ہے بات سمجھ میں نہ آتی. تو اس کا سمجھنا موقوف تھا یہ پوری ہسٹری اور پوری تاریخ کے سمجھنے پر. تو یہ جمہوریت والا ملک ہے. جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے اس میں ہر شخص کو, اس ملک میں ہر شخص کو اپنے ایمان کے ساتھ, اپنے اسلام کے ساتھ, اپنے مذہب کے ساتھ رہنے کی کھلی اجازت اور کھلی چھوٹ ہوگی.